बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है। वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज हफ्ते का दिन है, अप्रैल की 18 तारीख है। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। आबनाए हुरमज़ खुल गई, अडयाला जेल का दरवाज़ा, कोट लखपत जेल का दरवाज़ा खुलना है। ये पाकिस्तान में खुलना है, यानी खुलेगा ही खुलेगा। ये पाकिस्तान में बात की जा रही है। ये बात करने वाले कौन हैं? ये बात करने वाले मखसूस ताकतों की जानिब से चाबी मिलने के बाद अक्सर एक्टिव हो जाते। गुज़श्ता शाम ये फिर एक्टिव हुए और इन्होंने बताया कि अब अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलना है। अच्छा, अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलना है ये बता रहे हैं। अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलना चाहिए। इमरान खान साहब की जमात, उनके सपोर्टर्स, उनके वर्कर्स, उनके MNAs MPs ये बता रहे हैं। तो एक चीज़ तो कॉमन है कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खुलना है दोनों जानिब। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? टाउट्स को क्यों एक्टिव किया गया है? देखिए, गुज़श्ता रोज़ क्या हुआ था उसकी डिटेल में नहीं जाते। इमरान खान की बहनें मुतनाज़ गुफ्तगू से परहेज़ करेंगी, ये बैरिस्टर गौहर ने मनवा लिया है। और फिर उसके बाद इमरान खान की बहनों और बैरिस्टर गौहर दोनों की तरदीद आ गई। ये हमारे सामने हुआ। बहनें मजबूर हो गई कि जिस तरह की खबरें चलवा दी गई हैं उसके बाद वो तरदीद करें। क्लोज़ किया इसको। अब आ गया चाहिए कल का जलसा। ये जलसा हो जाएगा और इस जलसे में तकारीर में क्या होगा, उससे पहले एक बात याद रखिएगा। इस वक्त पाकिस्तान में ऐसे लोग, हम जायज़ा लेने जा रहे हैं इमरान खान की रिहाई के लिए उन तमाम एफ़र्ट्स का कि जिनके नतीजे में ये रिहाई हो सकती है। सड़कों पर भी एफ़र्ट्स का और ड्राइंग रूम में भी और मुलाकातों में भी एफ़र्ट्स का। रिहाई कैसे हो सकती है? देखिए, इस वक्त आपको हर शख्स ये बात करता हुआ नज़र आ रहा है कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलें। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, शहबाज शरीफ अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलें। पाकिस्तान में भी अमन मुआहिदा कर लें। पाकिस्तान में इस्तेहकाम की ज़रूरत है, उस इस्तेहकाम को ले आएँ। बड़ा काम कर लिया है, ये काम तो उससे छोटा है, ये छोटा काम भी कर लें। ये बात हो रही है। अब ये बात करने वाले कौन हैं? वो लोग जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हैं वो हैं। वो लोग जो दरमियान में कोई मुफाहमत की राह देखते हुए ये बात करते हैं कि निकलें इस सिचुएशन से, वो हैं। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी और वापस आना चाहते हैं, वो हैं। वो लोग जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ दी और वो ये कह रहे हैं कि नहीं, मैं जिस जगह हूँ ठीक हूँ, अब मुझे दोबारा नहीं आना, लेकिन दिल अब भी इमरान खान के साथ है, दिल अब भी PTI के साथ है। इसके अलावा भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अपने चाहने वाले और डाई हार्ड लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि अडयाला जेल का दरवाज़ा खोलो, यहाँ के हालात भी ठीक करो। तो एक मकसद है और वो मकसद है इमरान खान की, कोट लखपत के असीरान की, रहनुमाओं की और बहुत बड़ी तादाद में कारकुनान की रिहाई। और ये जो सिलसिला है बाजू मरोड़ने का, इस सिलसिले का ख़ात्मा। ठीक है, अब ये मकसद कैसे हल होगा और इस मकसद के रास्ते में रुकावटें क्या हैं? उससे पहले एक चीज़ देखिए, कल एक जलसा होने जा रहा है। इस जलसे में क्या होगा? इस जलसे में मर्दान में जलसा है। जलसा अच्छा हो सकता है, जलसा दरमियाने लेवल का हो सकता है, जलसा बहुत बुरा नहीं होगा, क्योंकि वहाँ अपनी हुकूमत है, वहाँ अपने लोग आएंगे, बड़ी शान व शौकत से, आज़ादी से आएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जलसा हो जाएगा। जलसे में बंद कमरों के फ़ैसले मंजूर नहीं है, तुम हम पे मुसल्लत करते हो, तुम मेरे लीडर के साथ ये करो और फिर मैं ये करूँ, ये तो मुमकिन नहीं है। हमने तुम्हें ये भी वक्त दिया, ये भी वक्त दिया, ये भी वक्त दिया। अदालत ने कहा, हमने अदालत में भी जाके देख लिया, अब देखना हम क्या करते हैं। ये तमाम चीज़ें कल के जलसे की तैयार शुदा चीज़ें हैं जो मुझे आपको सबको पता है। 6 मई को देखना, उसके बाद देखना, अब हम क्या करेंगे देखना, अब हम रुकेंगे नहीं। वो जो होता है ना, हाथ लगा के दिखा, ये कल के जलसे में भी होने जा रहा है। हाथ लगा के दिखा तो मतलब उसमें तो वो भी होता है ना, बाप का है तो हाथ लगा के दिखा। यहाँ ये नहीं होता, लेकिन हाथ लगा के दिखा कल के जलसे में भी होने जा रहा है। हम क्या बात कर रहे हैं? मकसद क्या है? मकसद है क़यादत की रिहाई। मसाइल कहाँ हैं? मसाइल हैं सबसे पहले अदालत में, और उसके साथ मसाइल हैं बुनियादी हुकूक में। जो लोग जेलों में हैं उनके बुनियादी हुकूक में। अदालत में मसाइल क्या हैं? अदालत में ज़ाहिर है कि आपके सामने है, केस नहीं लग रहा, समाअत नहीं हो रही, बेंच नहीं बन रहा है तो वकील डिलेइंग टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहा है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मसला अदालत में टेढ़ा है। अच्छा, अदालत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ बड़े मसाइल आ भी जाएं
تو عدالت پہ کیپچر ہوا ہے، یہ بات دنیا مان رہی ہے، پاکستان نہیں دنیا مان رہی ہے کہ آئینی ترامیم کے نام پر ٹرانسفر شدہ ججز بھی لے آئے، آئینی ترامیم کے نام پر ججز کا رستہ بھی روک دیا، آئینی ترامیم کے نام پر ایک عدالت کو سائڈ لائن کر کے اب آپ یہ ذرا چھوٹے موٹے معاملات ٹیکس ویکس کے اور چھوٹے جرائم کے دیکھ لیجئے، باقی بڑے معاملات کے لیے ادھر اس طرف جائیں گے، یہ بھی ہم نے دیکھ لیا۔ تو یہ عدالت میں مسائل ہیں، اور ان مسائل کے ہوتے ہوئے پاکستان تحریک انصاف کو انصاف نہیں ملے گا۔ عمران خان صاحب کا معاملہ بالآخر آئینی عدالت میں جا کر فائنل ٹھپا لگے گا، ہو جائے گا وہاں پر، اور سزا پکی ہو جائے گی۔ دوسرے بنیادی حقوق کے مسائل ہیں، ملاقات نہ ہونا، بہت بری کنڈیشنز میں رکھا جانا، علاج نہ ملنا، فیملی سے نہ ملنا تو الگ ہے، ڈاکٹر سے بھی نہ ملنا، وکیل سے بھی نہ ملنا، اور تو اور جو پیپر اپیل کے لیے عدالت جانے ہیں وہ پیپر بھی سائن کر کے واپس نہ کرنا، یہ سسٹم کر رہا ہے۔ اور جب سسٹم اتنا کچھ کرتا ہے تو سسٹم جو آن پیپر سسٹم چلانے والے ہیں ان کے ذریعے چل نہیں رہا ہوتا۔ تو یہ مسائل ہیں عدالت میں، بنیادی حقوق میں۔ مسائل کی وجہ کیا ہے؟ مسائل کی وجہ ان تمام چیزوں کے ساتھ ہی جن کو میں نے ذیلی طور پر بیان کیا آپ کو سمجھ میں آ جاتی ہے کہ حکومت کا، اسٹیبلشمنٹ کا سخت ترین رویہ ہے۔ باہر کھڑا کر دو، رستے بند کر دو، گھروں سے بندے اٹھا لو، جلسے کا اعلان ہو تو گرفتاریوں کا سلسلہ شروع کر دو، پھر عدالت میں کیس کی تاریخیں لگاؤ، نااہلی کی تلوار لٹکاؤ، یہ تمام چیزیں مسائل کی وجہ ہیں۔ اچھا، ان کا حل کہاں ہے؟ عدالت میں پیش آنے والے ان مسائل کا، حکومت کے ذریعے پیش آنے والے ان مسائل کا، بنیادی حقوق کے معاملے میں پیش آنے والے مسائل کا حل ہے عدالت میں۔ لیکن عدالت میں تو مسئلہ حل نہیں ہو رہا کیونکہ کیپچر ہے۔ اب اس کیپچر کی وجہ سے اگر عدالت میں مسئلہ حل نہیں ہو رہا تو پھر مسئلہ کہاں حل ہوگا؟ پھر مسئلہ حل ہوگا مذاکرات میں۔ یاد رکھیے گا، میں صرف مذاکرات میں کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ آپ اگر اسٹریٹ پر جائیں گے، سڑکوں پر جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ ہم آ گئے، ہم دھرنا دیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے، ہم رستے بند کریں گے اور ہم تمہیں کام نہیں کرنے دیں گے، ہم یہ والی مہم وہ والی مہم چلائیں گے، تمہیں مفلوج کر دیں گے، ہماری بات مانو، تو بات مانو میں جو بات ہے اس کے لیے پھر مذاکرات کرنے ہیں۔ تو مذاکرات تو کرنے ہیں، مذاکرات کرنے اور کر کے بیٹھ جائیں اور ڈیل کریں کہ یار ٹھیک ہے، اس پر بھی ہم آپ کی بات مان لیتے ہیں کہ ہم چپ ہو جائیں گے، ہم آپ کی مخالفت نہیں کریں گے، ہم اس سسٹم کو 5 سال پورے کرنے دیں گے، ہم موڈالٹیز بھی طے کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، اس شخصیت، اس عہدے کے خلاف بات نہیں کریں گے، یہ ڈوز ہیں، یہ ڈونٹس ہیں، یہ ہم سمجھ چکے ہیں، نہیں ہوگا آئندہ، آئیے یہ چیزیں طے کر لیتے ہیں، آگے بڑھتے ہیں۔ یا تو یہ کر لیجئے مذاکرات میں، یا پھر سڑکوں پر نکلیں، نکل کے سسٹم جیم کر دیں، لانگ مارچ کریں، دھرنا دیں، رستے بند کریں، حکومت کو کچھ جگہوں پر بالکل مجبور کر دیں کہ وہ آپ سے کہے کہ آؤ بیٹھو مذاکرات میں، اور آپ بیٹھیں جب مذاکرات میں تو پھر آپ نے حکومت کی کوئی اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دی ہو، آپ نے کوئی اپنی اسٹریٹ آف ہارمز بند کر دی ہو، اور اس کے بعد آپ حکومت سے کہیں کہ یہ تب کھلے گی جب یہ کرو گے، ورنہ نہیں کھلے گی، یہ چیز ہونے دو گے تو ہم پیچھے اس جگہ سے ہٹیں گے، ورنہ نہیں ہٹیں گے، کر لو جو کرنا ہے۔ یہ اگر پاکستان تحریک انصاف کرے گی تو پھر جو مذاکرات ہوں گے ان مذاکرات میں پاکستان تحریک انصاف اپنی بات منوا لے گی۔ ابھی اس وقت جو حکومت نے پاکستان تحریک انصاف کی اسٹریٹ آف ہرمز بند کی ہوئی ہے تو اس میں حکومت اپنی منوائے گی، آؤ بیٹھو، بیٹھ کر بات کرو، حکومت یا غیر سیاسی طاقتیں، اسٹیبلشمنٹ وغیرہ اپنی منوائیں گی، بیٹھو، بیٹھ کے بات کرو کیا کرنا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس کے علاوہ ایک رستہ ہے، بزرگ سینئر رہنما بیٹھے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ ایک رستہ ہے، اور اس رستے پر بات کرتے ہوئے بنوانا چاہتے ہیں کہ جناب دیکھیے یہ مسائل ہیں، جناب ان چیزوں سے نکلیے، ان چیزوں کو ہونے دیجئے، آگے بڑھنے دیجئے، ملک کو استحکام کی جانب جانے دیجئے، جناب کیا کر رہے ہیں؟ یہ تو ہونے نہیں جا رہا، اس لیے کہ یا تو آپ مانیں گے یا آپ منوائیں گے۔ جناب دیکھیے، میں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوگا، اور یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں، یہ میں آپ کے سامنے کئی بار رکھ چکا ہوں۔ جب آپ مظاہرہ کرتے ہیں طاقت کا، ابھی بھی آپ ایک چھوٹا سا مظاہرہ کرنے جا رہے ہیں جس سے کچھ ہوگا نہیں، تو بھی ٹاؤٹس کو چابی دے کر ایکٹیویٹ کر دیا گیا کہ شروع ہو جاؤ،
مذاکرات ہو رہے ہیں, بات ہو رہی ہے, ڈیل کا تاثر بناؤ اور کہو کہ یہ بہن مان گئی ہے, وہ لیڈر مان گیا ہے, یہاں بات چیت چل رہی ہے, یہاں ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ان کی ایفرٹس ہو رہی ہیں, یہ اپنی ایفرٹس کو تیز کریں گے, بناؤ ماحول. یہ صرف ایک جلسے کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ثابت کیا ہوتا ہے؟ آپ جلسہ کریں گے, آپ ایکٹیویٹ کریں گے اپنے کارکنوں کو, آپ ذرا سرگرمی دکھائیں گے, تو پھر اعظم سواتی کو صبح صبح جیل بھیجو, بیرسٹر گوہر کو جیل بھیجو, بیرسٹر سیف کو جیل بھیجو, سنگجانی پہ راضی کرو, جلسہ ملتوی کرنے پہ راضی کرو, بیرون ملک سے مہمان آ رہے ہیں, جلسہ راول پنڈی والا 9 اپریل والا ملتوی کرو. یہ تمام چیزیں وہ کرنے پر مجبور ہوتے ہیں جب آپ مظاہرہ کرنے کی بات کرتے ہیں, طاقت دکھانے کی بات کرتے ہیں, کارکنان کو نکالنے کی بات کرتے ہیں. تو آپ کے پاس سیدھا طے شدہ حل شدہ فارمولہ ہے کہ جہاں آپ نے حکومت کو بتایا کہ ہم آ رہے ہیں, حکومت کہے گی بھائی نہیں ہے, بیٹھ جا آرام سے, چھوڑ دے. تو اس لیے حکومت سے یا حکومت کے دوستوں سے اپنی بات منوانے کا فارمولہ سیدھا ہے, آسان ہے. پاکستان تحریک انصاف کو سمجھ میں آ جانا چاہیے. اب میں آپ سے عرض کروں کہ ایران نے ایک چیز اور ٹرمپ کی امیدوں پر پانی پھیر کر صاف کر دی ہے. یہ جو ٹرمپ نے کہا نا کہ گڈ نیوز آ رہی ہے, ایسا بھی ہونے جا رہا ہے, آج یہ چیز اچھی ہو جائے گی, اور نیوکلیئر پروگرام جو ہے اس پر بھی مسائل حل ہو گئے ہیں, انریچڈ یورینیم وہ نکل آئے گا ایران سے اور کسی تھرڈ کنٹری میں بھی رکھ دیا جائے گا, مسائل حل ہو گئے ہیں. تو اسماعیل بقائی صاحب نے یہ صاف طور پر کہہ دیا ہے, ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے, کہ منہ دھو رکھیں, یہ جو انریچڈ یورینیم ہے یہ ہماری مٹی کی طرح مقدس ہے, یہ مسئلہ آپ کی جو اس وقت انڈرسٹینڈنگ ہے اس کے مطابق تو حل ہونے نہیں جا رہا. ٹرمپ یہ کہہ رہا ہے کہ ایران سے متعلق ہمارے پاس اچھی خبر ہے, کل کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے, معاہدہ نہیں ہوا تو امریکہ کی بندرگاہوں پر ایرانی بندرگاہوں پر پابندی برقرار رہے گی, کچھ بڑا ہوگا, میرے خیال میں یہ بہت مثبت چیز ہوگی. اب ایران نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ جنگ بندی کی خلاف ورزی ہوئی تو آبنائے ہرمز دوبارہ بند کر دیں گے, اور ایران کی وزارت دفاع کا یہ کہنا ہے کہ آبنائے ہرمز میں آمد و رفت حملے نہ کرنے سے مشروط ہے, اور ہم اس تجارتی گزرگاہ تک رسائی کا انحصار جنگ بندی کی موجودہ صورتحال پر یہ برقرار رہے تو سمجھتے ہیں. یہ اس وقت کی صورتحال ہے. توقع یہ کی جا رہی ہے کہ بلاکیڈ ختم ہوگا, اور اسٹریٹ آف ہارمز جو عباس عراقچی صاحب نے کہا کہ اوپن ہے, جب تک سیز فائر ہے تب تک اوپن ہے, تو کسی ڈیل کی جانب بڑھا جائے گا. اس ڈیل کے نتیجے میں یہ جو بات ہو رہی تھی $20 ارب کی کہ ایران کو مل جائیں, اور ایران پھر اس کے بعد نیوکلیئر پروگرام کے حوالے سے بھی مان جائے, اس کو بھی ایران نے صاف کر دیا ہے کہ ایسا کچھ نہیں ہونے جا رہا, ابھی شرائط طے ہونا باقی ہیں. دیکھیے یہ $20 ارب میں بھی طے ہو جائے تو بات یہ ہے کہ ایران کے اثاثوں کی جو منجمد کیے گئے ہیں دنیا بھر میں مالیت $120 ارب بتائی جا رہی ہے. بات آگے بڑھے گی تو ایران کو $120 ارب کی اثاثے تو کوئی حیثیت ہی نہیں رکھتے. عالمی تجارت میں واپس آ کر اپنا تیل دنیا میں 3 نمبر پہ سب سے زیادہ تیل, اپنی گیس دنیا میں 2 نمبر پہ سب سے زیادہ گیس, یہ بیچنے کا موقع ملے گا تو پھر $120 ارب اس کے آگے پینٹس لگیں گے. ایران عالمی مالیاتی نظام میں واپس آئے گا, تجارتی پابندیوں سے نکلے گا, اور چیزیں بہت بہتر ہو جائیں گی. یہ ایران کو صاف طور پر نظر آ رہا ہے. وگرنہ یہ جو $20 ارب والی بات ہے نا, اس $20 ارب کو دیکھیں ایک طرف رکھ کر, اور دوسری طرف رکھیں آپ خامنائی صاحب کی شہادت. $20 ارب ایک طرف رکھیں, دوسری طرف رکھیں علی لاریجانی صاحب کی شہادت. $20 ارب ایک طرف رکھیں, دوسری طرف رکھیں ایرانی فوجی قیادت کی شہادت. ان تمام چیزوں سے بڑھ کر, خامنائی صاحب سے بڑھ کر $20 ارب ایک طرف رکھیں اور سامنے رکھیں مناب کی شہید بچیوں. تو پھر آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کو کیا کرنا ہے. تو ایران بگر پکچر میں سوچ رہا ہے, انہوں نے جو کچھ اچیو کیا ہے اس اچیومنٹ کو وہ کسی چھوٹی سی رقم کے بدلے ایسے جانے نہیں دیں گے. تو معاہدہ $20 ارب کا اگر ہو بھی جائے کسی حوالے سے کہ یہ فوری طور پر ڈی فریز کیے جائیں گے, تو اس سے آگے بڑھ کر ایران کے لیے عالمی تجارت میں, عالمی مالیاتی نظام میں واپس آنا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ایران کی نگاہیں اس اچیومنٹ کی جانب ہیں. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں.